تحریک انصاف کا موجودہ مقبولیت کے بعد اقتدار میں آنا بڑا چیلنج ہے یا اقتدار میں آ کر کچھ کر دکھانا زیادہ اہم ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے ذوالقرنین علی خان صاحب، بہت میں شکر گزار ہوں آپ کا. میرے لیے اس سے بڑا کمپلیمنٹ کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ مسلمان بہت کمزور ہے جو شخصیتوں کی پوجا کرتا ہے. ہمیں محبت کرنے کے لیے ایک ہی کہتے ہیں نا کہ ایک محبت کافی ہے، باقی عمر اضافی ہے. اور وہ محبت آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ہم مسلمانوں کے لیے صرف ایک ہی شخصیت ہے. اچھا، وہ ہمارے حضور کی ظاہر ہے. رہ گیا اچھا دوسرا جو آپ نے کہا کہ لکیر کا فقیر، تو بنیادی طور پہ اینی بڈی ہو کلیمز ٹو بی این اوپینین میکر اور سم تھنگ، وہ لکیر کا فقیر نہیں، گھسے پٹے رستے نہیں. ٹھوکریں کھا کے بندہ کو سم تھنگ اوریجنل اگر نہیں ہے. اور تحریر کی بھی پہچان یہی ہے، اس میں سمپلسٹی ہو، اوریجنلٹی ہو اور اسپونٹینٹی ہو. یہ جو بڑے بنا سوار کے یہ بیسیکلی خود بھی جھوٹے ہی ہوتے ہیں. اینی وے، اچھا اب آپ نے 3 باتیں کی ہیں. پہلی کہ جی موجودہ مقبولیت کے بعد اقتدار میں آنا بڑا چیلنج ہے یا اقتدار میں آ کے کچھ کر دکھانا. اقتدار میں آنا تو کوئی بات نہیں، بڑے بڑے فرعون آئے، بڑے بڑے نمرود آئے، بڑے بڑے شداد آئے، یہ نام گالیاں ہیں. بڑی بڑی دیر حکمرانیاں کی. اصل بات یہ ہے کہ آپ نے کچھ کر دکھانا سے کیا مراد ہے؟ یہی کہ لوگوں کے لیے کچھ کرنا، لوگوں کو اپ گریڈ کرنا. یہ غلام ہیں آج بھی، اور مادر پدر آزادی یا نام نہاد آزادی غلامی سے بدتر ہوتی ہے. چونکہ آپ غلام ہو نا، تو آپ کے اندر ایک آگ بھڑکتی رہتی ہے. پھر کوئی لیڈر مل جاتا ہے، پھر اسپارٹیکس کوئی کھڑا ہو جاتا ہے، یا کوئی محمد علی جناح نصیب ہو جاتا ہے، کوئی فائر ہوتی ہے اندر. ہمارے ہاں 75 سال سے صورتحال ہے، سمجھ نہیں آنے دی جا رہی کہ غلام ہے کہ آزاد ہے، حالانکہ بدترین غلامی ہے. شرمناک ہے یہ بات کہتے ہوئے، مجھے بھی دکھ ہو رہا ہے کہ انگریز کے زمانے میں انصاف ملتا تھا، اب نہ علاج ملتا ہے، نہ انصاف ملتا ہے، نہ روزگار ملتا ہے، نہ عزت نفس کی کوئی حفاظت ہے. کوئی چند خاندان ہیں اور سوار ہو گئے، وہ تو پھر ٹرینڈ لوگ تھے، کوئی بہت کچھ دے بھی گئے، چاہے ان میں ان کے اپنے مفادات تھے. ریلوے دے گئے آپ کو، ایگریکلچر یونیورسٹیز دے گئے، فورٹ ولیم کالج دے گئے آپ کو، خدا جانے وہ کیا کیا کچھ دے گئے، جسٹس سسٹم دے گئے آپ کو، سو کالڈ یہ جس کو آپ نے بیڑا غرق جس کا کیا ڈیموکریسی، تو وہ بہت کچھ کنٹریبیوٹ بھی کر کے گئے. انہوں نے سوائے اس کے کہ ہمارے بچے بھی رہن رکھ دیے گروی. جو بچہ پیدا بھی نہیں ہوا پاکستانی بچہ، وہ گروی پڑا. سو کر دکھانا، اور کر کے کیا دکھانا، کوئی چمتکار نہیں کرنا. آپ نے ان کو کار مذلت سے، پاتال سے اٹھا کے زمین پہ لانا. اتنا ہی کر دو ان کے لیے، اتنا ہی کر دو جتنا ایک غیرت مند نارمل آدمی اپنے پالتو جانوروں کے لیے کرتا ہے. کسی کو کتے رکھنے کا شوق ہے، کسی کو گھوڑے رکھنے کا شوق ہے، کسی کو پرندے رکھنے کا شوق ہے، مختلف قسم کے پرندے. میں خود فارم ہاؤس پہ میرے آدھا گھر چڑیا خانہ بنا ہوا تھا. تو باقی تو میں پتہ نہیں کچھ کرتا تھا نہیں کرتا تھا، لیکن دن میں 3 بار جا کے پرندوں کی، وہ چاہے کبوتر ہوں، چاہے مور ہوں، یا کونجے ہوں، وٹ ایور، ان کی میں دیکھتا تھا کہ ان کی کنالیاں 3 دفعہ دن میں صاف ہوئی ہیں، پانی صاف ہے نہیں ہے. دانا تو ان کا میں خود بیسیکلی ان کا کرتا تھا، ملازموں پہ نہیں چھوڑتا تھا. اتنا ہی کر دو، وہ تمہارے ایون فیلڈ ہی نہیں رکتے، تمہارے سرے محل ہی نہیں رکتے، وہ تم کرو جو کرنا ہے. لیکن بنیادی ضروریات زندگی، معاشرہ ہوتا کیا ہے؟ اہلیت کے مطابق آپ کو کام مل جائے، اور ضرورت کے مطابق آپ کو وسائل مل جائیں. بجلی کا بل بڑھاتے بغیرت یہ نہیں سوچتے کہ عام بندے کا وہ اس کے ویجز کیا ہیں. ان کو تو چھوڑو، 18ویں 19ویں 20ویں 22ویں گریڈ میں بندے کی تنخواہ دیکھو، شرم آتی ہے. اور اگر وہ زندہ ہے تو حرام کھا رہا ہے. دوسری صورت ایک ہو سکتی کہ اس کے ان لاس تگڑے ہوں یا اس کا فیملی بیک گراؤنڈ تگڑا. اگر یہ نہیں ہے تو ٹیک ہوم 22ویں گریڈ کا بھی سوائے حرام کے اور کچھ نہیں کھا رہا.
اور باقی ایس ایچ او کے اختیارات دیکھو تو خیر. پہلے سوال کا جواب، آئی ایم سوری میں تھوڑا لمبا بول گیا. سوال یہ آپ کے اس طرح کے ہیں، اقتدار میں آنا کیا ہے؟ بڑا بڑا چپڑکناتیا آ جاتا ہے اقتدار میں. معین قریشی، نہ اس کے پاس وہ آئی ڈی کارڈ تھا یہاں کا، نہ اس کو نالا باندھنا آتا تھا، وہ بھی آ گیا اقتدار میں. یہ تو ملک کی بڑا عجیب ہے. پھر وہ کیا شوکت عزیز، کیا ایک بینکر، وہ بعد میں کیسا کہ وزیر اعظم دیکھا ہم نے، اس کے بعد پاکستان کی زمین پہ قدم نہیں رکھ سکا. بڑے بڑے جگاڑیے یہاں آ گئے اور بڑے بڑے جگاڑیوں کو لیڈر بنا دیا گیا، یہ بھی ہوا ہے. خیر، اصل بات کچھ کر دکھانا ہے. دوسری بات آپ نے کہی کہ یہ آپ کا جملہ میں کوٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے ایک حالیہ ویڈیو میں کہا کہ جتنا عرصہ شریفوں یا زرداروں کو اقتدار کے لیے ملا اس سے آدھا بھی عمران خان کو ملے تو پھر اس کو بلیم کرنا چاہیے. کیا پاکستان کے موجودہ حالات میں ٹائم پیریڈ کی آپ کی شرط ضروری ہے؟ میرے خیال میں اب عمران پہ فرق ہے کہ وہ جنگی بنیادوں پہ کام کر کے حالات میں بہتری لائے، کیونکہ عوام میں ہمت اور سخت اب ختم ہونے کو ہے. آپ نے بالکل درست کہا، لیکن جزوی طور پہ. اصل بات یہ ہے کہ جتنی مرضی بھی ایمرجنسی ہو، جتنی مرضی، ہر چیز کے لیے انگریزی کا ایک محاورہ ہے کہ it takes a monsoon to create a bush but it takes a century to create an oak tree. شاہ بلوط کہتے ہیں اردو میں، پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں. وہ درخت تو 100 سال میں میچور ہوگا بھائی. بچہ ہے، وہ ٹارزن کا ہو، وہ رستم کا ہو، وہ سیمسن کا ہو، وہ گامے کا ہو، ہیلدی تبھی ہوگا، مضبوط تگڑا اگر وہ 9 مہینے بعد ڈلیوری ہوگی. ستماہے کو ستماہا اس لیے کہتے ہیں وہ کمزور آ جاتا، کچا پکا کام ہوتا. کچھ چیزوں نے اپنا وقت لینا ہوتا ہے. عمران کا المیہ یہ ہے کہ وہ ڈیسپریٹلی کم سے کم وقت میں، وہ ٹھیک ہے کہ کرنا چاہے، لیکن نہیں، آپ نیچر کو بائی پاس کرو گے، نیچر آپ کا منہ توڑ کے رکھ دے گی. اور کائنات کے سب سے خوبصورت اور عظیم انسان کی مثال ہمارے سامنے ہیں، ہم تو ان کے ماننے والے ہیں، ہم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. حضور کی عمر تھی 40 برس جب ان کو ٹاسک ملا نبوت. 2 سال خاموشی، 63 سال کی عمر میں آپ اپنے رب کے پاس چلے گئے. 2 سال نکال دیں، 61 سال، 40 سال کی عمر، 21 سال لگے. 21 سال لگے. یہ کائنات جس کے لیے معرض وجود میں آئی تھی، اس ہستی کو 21 سال لگے. چند ہزار کا مکہ تھا، چند ہزار کا مدینہ تھا. چونکہ لیڈرشپ بڑی وہ ہوتی ہے جو بندوں کو تبدیل کرے، حالات نہیں. کو حکمران جادوگر تو ہوتا نہیں. یہ کو سامری ہے، عمران خان ہی ہے نا. کیا ہے؟ میں اس بڑھاپے تک آتے آتے ایک کرپٹ، ایک ولگر، قانون کو روندنے والا ایک آدمی ہوں. میرا کیا بگاڑ لے گا؟ He'll have to create a new generation. میں جو کہتا ہوں کہ پرائمری ایجوکیشن سے پاپولیشن مینجمنٹ تک میرے نزدیک یہ 2 بڑے کام ہیں. تو پرائمری ایجوکیشن، اگر آپ بہت گھٹیا آپ کا مٹیریل ہے، معاف کرنا، میرے بچے ہی ہیں سارے، بہت ہی گھٹیا درجے کی تعلیم ہے ان کی. انگریزی اردو چھوڑیں، ڈھنگ کی پنجابی نہیں بول سکتے. آپ کے ٹی وی چینلز پہ املا کی اتنی غلطیاں ہوتی ہیں. فوج کو فوج، ہال روڈ کو ہال روڈ کہنے والے تو لوگ بیٹھے ہیں. تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ بات کدھر جا رہی ہے. لائر نہیں کہنا آتا. اس لیے یہ پہننا مشکل ہوگا، لمبا ہوگا. اس کے لیے قوم کو تیار بھی کیا جائے کہ یہ کو راتوں رات سوئچ آن سوئچ آف نہیں. قدرت کا ایک اصول ہے، میں نے دیا نا آپ کو، اوک ٹری کی، اور ایک برسات چاہیے ہوتی ہے، جھڑیاں اگاتی ہیں، درخت نہیں. اس میں ٹائم لگتا ہے. دیکھیں اللہ پاک کے لیے کو مشکل ہے، خالق و مالک کے لیے، کہ جیسے ٹک کر کے ہم سوئچ آن کرتے ہیں، بتیاں جل جاتی ہیں، سورج ایسے آ جائیں. نا، پہلے صبح کاذب فلانا، اس طرح بچہ جیسے
ہاں پیدا ہوتے ہی بچے کو جو مرضی کر لیں آپ، اس کو آپ 20 سال کا جوان تو نہیں بنا سکتے. تو اس لیے وہ میری شرط نہیں ہے، وہ حالات کی، وہ قدرت کی، وہ رب العالمین کی چند شرائط میں سے ایک ہے. راتوں رات نہیں ہوتا.